دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منگل کے روز ہم لیٹسٹ پرے گروپ کی آئی ڈی پر مکاشفہ دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ آج کسی بنا پر وہ آن لائن نہ آ سکے، لیکن ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تاکہ آپ تک یہ کلام پہنچتا رہے، نیٹ ورک کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے، تاکہ ہم سب اس سے برکت پائیں۔ اول تو آپ سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تمام دنیا میں چرچا اور شعرا ہو رہا ہے۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں ہم اپنے جسموں سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہی ہمارا گواہ ہے۔ اس کے قول کے مطابق ہم جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم سب بلا ناغہ وفادار رہنا چاہتے ہیں اور اپنی دعا میں ہمیشہ یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اپنی روحانی نعمتوں سے بھر اور اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں مضبوط کر۔ کلام ہمارے لیے جو خداوند کی تسلی ہے، وہ تسلی کا باعث بنے اور وہ قوت بخشے، جیسا کہ اس نے اپنے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو بخشا، اور ہم اسی طرح اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب مکاشفہ کی کتاب جب کہ ہم دیکھ رہے تھے، وہ تمام واقعات اور تفصیلات جو ہیں جو مکاشفہ میں درج ہیں، وہ یہودیوں، اسرائیلیوں اور مسیحوں کی خوشخبری کرتا ہے اور خبرگیری کرتا ہے۔ خوشحالی کے لیے ہے اور ہماری خبرگیری کرتا ہے۔ جو دلائل میرے پاس ہیں اور جو میں نے لیٹسٹ پرے کی آئی ڈی پر بیان کیے تھے، وہی دلائل کافی نہیں، بلکہ آپ کے درمیان بہت سے ایسے رہنما اور ایسے بشپ صاحبان، ایسے پادریوں نے اس مکاشفہ کے تعلق سے دلائل بشارت کے ذریعے پیش کیے ہیں۔ آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی پڑھیں تاکہ جو دلائل آپ تک پہنچتی ہے، جو دلیلیں آپ تک پہنچتی ہیں، ان کی نظر ثانی کے بعد آپ اس درجے یا اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے جہاں ہم سب کو پہنچنا ضروری ہے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور جلال جو آسمان پر رکھتا ہے وہ ہمارے درمیان زمین میں بھی ابدالآباد تک قائم رہے، آمین۔ تو جو تفصیلات مکاشفہ میں لکھی گئی ہیں ان کے بارے میں جو یہودیوں اور مسیحیوں اور اسرائیلیوں کی خبرگیری کرتا ہے، وہ تفصیلات جو ہیں تمام کی تمام یہودیوں پر خداوند کی طلبگاری ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند کس چیز کا طالب ہے۔ یہودیوں پر ظاہر کرتی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس خدا کا کلام آیا، کیونکہ ان کو یہی فوقیت حاصل تھی کہ ان کے پاس خداوند کا کلام تھا، اور اس فوقیت میں جو اسرائیلی اور یہودیوں کی طلب کے مطابق خدا کی طلب میں نہ اتر سکے، ان سے خداوند یہ شکایت کرتا ہے۔ خداوند نے یہودیوں سے اور اسرائیلیوں سے یہ شکایت کی ہے، اور اسی طرح اس شکایت کو اگر ہم اپنے درمیان میں بھی دیکھیں جو مسیح ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ لہذا وہ شکایت جو خدا باپ ان سے رکھتا ہے، یہودیوں کو غالب آنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں بھی۔ جبکہ شیطان نے یہودیوں اور اسرائیل میں اپنی تعلیم کے ذریعے جو مکاری اور جو قربانی کا فعل
پھیلانے شروع کیا، انہی کے جسموں کی وجہ سے دنیا خدا کے لائق نہ رہی۔ کن کے جسموں کی وجہ سے؟ یہودیوں کے جسموں کی وجہ سے، جو شیطان نے ان میں پھیلا دی تھی مکاری۔ یہودیوں میں مکاری آ گئی، اسرائیلیوں میں مکاری آ گئی، اور ان میں قربانیاں جو تھیں انہی کی بنسبت آپ دیکھیں، جو جسموں کی یعنی فرق بھیڑ بکریاں، یہ بھی جسم ہے، یہ منتقل کر کے پوری دنیا میں آ گئی، اور اب دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی خدا کے لائق نہیں اترتے۔ آگے میں بتاؤں گا وہ کس لیے۔ اب اس زمانے میں جبکہ خدا باپ اپنی روح کے ذریعے اس نے ایسا جسم لیا جس کا نام امانویل اور یسوع المسیح رکھا گیا، جس نے اپنی اس جسمانی نیت کو خدا باپ کی نیت میں منظور فرمایا۔ خداوند کو منظور ہوا کہ اس جسم کی قربانی اور اس جسم کی نیت جو ہے اسے میں منظور کرتا ہوں، اور اسی کا جلال اسی کو اپنے اس جسم میں ہو کر صلیب پر چڑھا دیا۔ خدا باپ کی روح یسوع کے نام کے وسیلہ سے اس جسم میں اس طرح کے جسم میں آئی، اور جس نے اپنے باپ کا حکم مان کر اپنے آپ کو اس جسم کو خداوند کے حوالے کر دیا، تاکہ قربانی کا وہ تقاضا پورا ہو جائے جو خدا باپ نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا یا فرمایا تھا۔ اور اب یسوع المسیح کے بعد یعنی مکاشفہ ہی میں جو 12 باب میں درج ہے، ہم دیکھیں گے جب آئیں گے 12 باب میں، ہمیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہودیوں میں سے بھی ایک نجات دہندہ چنا گیا۔ کیا اس نجات دہندے کے بعد ہم میں بھی اسی جسم میں جو اسرائیلی یہودی رکھتے تھے چلنا چاہیے یا چلنا پڑے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یسوع کے بعد ہمیں نہ تو چلنا پڑے گا اور نہ چلنا چاہیے۔ اتنے بڑے خدا باپ کا پیار جو اس کا بیٹا ہے، اور اتنا بڑا اس بیٹے کا پیار جو یسوع المسیح ہے اور وہ روح القدس ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے، تو ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جبکہ چراغ آئے جو کہ فرشتے تھے، چراغدان آئے جو کہ کلیسیائیں تھیں، اور ان میں گھومنے والا آیا جو یسوع المسیح، جو لوہے کے عصا اور اس کا بختر بن جو ہے وہ ایسی ڈھال ہے جو شیطان کی تمام چالوں کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ اس کے بعد وہی گھومنے والا جو یسوع المسیح ہی ہے، اس نے وہ موریں کھلی، وہ موریں اس طرح کھلی کہ جو 7 کلیسیا کے چراغ ہیں، 7 فرشتے اور 7 چراغ دان ہیں جن میں وہ فرشتے رہتے ہیں، اور ان میں گھومنے والا جو ہے اس نے مور کھولی کہ فرشتوں کا اور چراغدان یعنی کلیسیوں کا کیا رد عمل ہے۔ وہی فرشتے انہی چراغ دانوں میں جو قائم کیے گئے ہیں، رہنما کیے گئے ہیں، وہ کیا کردار ادا کریں گے۔ اس طرح وہ فرشتے جو ہے وہ مور کو نہیں کھول سکے۔ ہر کلیسیا کے ہر فرشتے کی ہر مور جو ہے وہ 6 باب میں ہے، وہ میں آپ کو بعد میں دوسرے سٹیپ میں بتاؤں گا، اور ہر کلیسیا کے ہر فرشتے کی مہر جو ہے وہ یسوع نے کھولی ہے۔ اور اس طرح نرسنگے پھونکے گئے اور عود کے پیالے ڈالے گئے، جن میں سے چند ہی خدا باپ نے اپنی تعریف اور تمجید کے لائق رکھ چھوڑے،
جب موریں کھلیں تو ان فرشتوں کو جو چراغ تھے اور وہ 7 چراغدان جو 7 کلیسیاں تھیں، ان میں جو تمجید کے لائق اور تمجید کرنے والے تھے وہ خدا نے رکھ چھوڑے، اور جو باقی رکھ چھوڑے تھے ان میں کس طرح نجات شامل ہوئی، یعنی یسوع شامل ہوئے۔ یسوع کی آمد ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جیسا اسرائیلیوں اور یہودیوں کا حال بیان مکاشفہ میں اور پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں دیکھا، سنا، پڑھا، ایسا نہیں بلکہ جیسا روح القدس فرماتا ہے اور تلقین کرتا ہے اور رو رو کر آہیں بھرتا ہے ہمارے لیے خدا باپ کے سامنے، ویسا کرنا ضروری ہے۔ تو بھائیو، اب آتے ہیں ہم مکاشفہ کی تفصیلات میں، جو کہ ہم نے پہلے بات میں دیکھی۔ تفصیل اس لیے اور دلیلیں جو میں نے بیان کی ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مکاشفہ کے پہلے باب میں ہی یوحنا عارف نے دیکھا کہ جو سفید لباس پہنے ہوئے آدم ذات سا کوئی کھڑا ہے اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے کا بھید، اور جو کہ 7 روئیں ہیں، جو کہ 7 چراغ ہیں، اور جو کہ خداوند کے 7 فرشتے ہیں، اور ان 7 چراغ دانوں کا جن میں وہ 7 چراغ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چراغ دانوں کون ہیں؟ وہ کلیسیاں ہیں جن کا ذکر 2 باب میں ہے۔ ان کلیسیوں میں گھومتا ہے، ان 7 کلیسیوں میں گھومتا ہے، اور ان چراغوں کو، ان 7 چراغوں کو دیکھتا ہے جو 7 فرشتے ہیں، 7 روحیں ہیں، ان کو دیکھتا ہے، اور پوری اس 7 کلیسیا کو دیکھتا ہے، جس میں سے پہلی کلیسیا کو اور پہلے فرشتے کو وہ دیکھتا ہے اور اسے لکھتا ہے کیا لکھتا ہے؟ وہ یہی لکھتا ہے کہ تو غالب آ، اور پہلی کلیسیا کی کمزوری جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ پہلی کلیسیا کی کمزوری یہودیوں میں پائی جاتی تھی اور اسرائیلیوں میں پائی جاتی تھی، اور انہی یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں جو ہے میں بیان کر چکا ہوں وہ کس طرح شیطان نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ لیکن جو ان چراغدانوں میں اور ان چراغوں میں گھومتا ہے وہ یسوع ہے، اور اس کی آمد ابھی نہیں ہوئی۔ وہ کون سی میں آمد ہوگی؟ وہ آمد اس میں ہوگی جو ہم 5ویں کلیسیا میں دیکھیں گے، جس میں وہ تاکید کی گئی ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ تو اس طرح ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ گھومنے والا جو ہے وہ مسیحی ہے جو مر گیا تھا اور اب ابدالآباد تک زندہ رہے گا۔ اس طرح پہلی کلیسیا جو افسس کی ہے اسے اور اس کے فرشتے کو، جو کلیسیا ہے ان چراغ دان میں جو گھوم رہا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ اسی طرح بھائیوں، اگر ہم اس دور میں دیکھیں کہ وہ چراغ جو رہنمائی کے طور پر پادری صاحبان کا کردار ادا کرتے ہیں اور بشپ صاحبان کا اور مبشر صاحبان کا، ایونجلسٹ صاحبان کا کردار ادا کرتے ہیں، جو بھی پریچ کرتا ہے وہ اس چراغ کی مانند ہے جو خدا نے اسے لائٹ دی ہے، روشنی دی ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ کلیسیا میں پھیلانا چاہتا ہے۔
اسی طرح افسیس کی کلیسیا کو اگر ہم اپنے درمیان میں دیکھیں، جو کہ بڑے اچھے طریقے سے افسیس کلیسیا کو بتاتا ہے، اور ہماری خبرداری اس طرح ہوتی ہے کہ وہی انداز ہم اپنے آپ میں پائیں اور فکر کریں۔ وہ رہنما، وہ فرشتہ جسے کہا گیا تھا کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، اور کلیسیا کو کہا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ ان کی محنت اور مشقت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، وہ کم ہو گئی ہے، اور ان کی محنت اور مشقت سے جو واقع ظاہر ہوئے ہیں ان سے خدا خوش نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ان میں پھرتا ہے، جو پورا اختیار رکھتا ہے ان کلیسیاؤں کا بھی، اس کلیسیا افسس کی کلیسیا کا بھی، اور اس چراغ کا بھی جو اس میں فرشتہ ہے اس کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اس اختیار کی بدولت وہ کہتا ہے کہ اے فرشتے، اے کلیسیا افسس کی، تجھ میں محنت اور مشقت کی کمی ہے، اور تو نے جو جلال خداوند کا ظاہر کرنا تھا اسے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ میرے پاس زندگی کا درخت ہے اور میں تجھے دینے کو ہوں۔ وہ زندگی کا درخت، وہ پھل جو فردوس میں لگایا گیا تھا، اس میں سے میں تجھے دوں گا، تاکہ تیری محنت اور مشقت جو ہے وہ رائگاں نہ جائے، وہ پھیکی نہ پڑ جائے، اس میں طاقت ہو۔ تو لہذا اس درخت کی اور اس پھل کی ہمیں کہاں کمی پوری ہوئی؟ وہ یسوع کے آنے پر پوری ہوئی۔ تو اگر یسوع کے آنے کے بعد بھی اسی طرح وہ کمی محنت اور مشقت کی جس طرح یہودیوں میں تھی ہم میں ہے، تو پھر کوئی گنجائش نہیں کہ ہم بچ سکیں۔ دوسری کلیسیا کو جو کہ آپ جانتے ہیں، دوسری کلیسیا جو کہ آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ سمرنا ہے۔ اس کے فرشتے کو اور اس چراغدان کو، اس کلیسیا کو کیا کہتا ہے؟ دیکھتے ہیں، جو کہ لکھتا ہے ان کے لیے، یعنی آج کل کی کلیسیا کے لیے اور آج کل کے رہنماؤں کے لیے جو کہ دولت مند تو ہیں مگر ویسے نہیں جیسا خدا باپ چاہتا ہے۔ یہ یہودیوں کو کہتے ہیں اور اسرائیلیوں کو کہتے ہیں، کون؟ جو ان میں گھوم رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، اس چراغ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس فرشتے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کلیسیا کو بھی دیکھ رہا ہے سمرنا کی، کہ تم میں کیسے یہودی شامل ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو دولت مند تو کہتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ آج بھی یہی طریقہ اگر جو گھومتا تھا، آج بھی یسوع ہمارے ساتھ روح کے ذریعے گھومتا ہے، وہ ہمیں یہی کہتا ہے۔ ان کے پاس دنیاوی دولت تو ہے مگر روحانی دولت جو باپ سے ملتی ہے وہ نہیں۔ تو ابلیس ان کے لیے کیا برے منصوبے بناتا ہے؟ وہ انہیں قید میں ڈالے گا، مصیبت اور دکھ اٹھائیں گے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری خدا باپ کے ساتھ رہی تو ہم دوسری موت کو اپنے آپ میں شامل نہیں کریں گے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ابلیس نے ان لوگوں کو دکھ دیے، ان کو قید میں ڈالا، اس کی بنا پر وہ لوگ جو دنیاوی دولت تو رکھتے تھے لیکن روحانی دولت نہ رکھتے تھے، انہیں نقصان پہنچا۔ کس کے ذریعے؟ ابلیس کے ذریعے۔ جو روحانی دولت رکھتے تھے ان میں
دوسری موت جو روح کے بعد جو روح میں مر جاتا ہے وہ دوسری موت ہے. اس دوسری موت کا روحانی باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو وہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتا. تیسری کلیسیا کو جو پرگمن ہے اور اس کا فرشتہ جو اس کا چراغ ہے، اس طرح ہم میں بھی کچھ لوگ جو کلیسیا طور پر اکٹھے ہیں اور اس جہاں کو شیطان کا تخت کہتا ہے، اس کلیسیا کو جہاں کہ وہ موجود ہے پرگمن میں، اس کلیسیا کو وہاں جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو شیطان کا تخت خدا کہتا ہے، اور وہاں خدا یسوع گھوم رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جو کلیسیا میں گھوم رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کے تخت میں تو رہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ فرشتہ جو چراغ ہے اور کلیسیا کیا وجہ ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے خداوند کے تخت میں شیطان کے چراغ جو بالم ہے اس کی تعلیم ماننے والے کلیسیائیں موجود ہیں. پرگمن کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں کے شیطان کا تخت لگا ہوا ہے اور اس بالم کے، اس شیطان کے ماننے والے، اس شیطان کا فرشتے کو ماننے والے جو بالم ہے اس کو ماننے والے ابھی تک موجود ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسرائیل اور یہودیوں کے ٹھوکر کھلانے والوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک قربانی کا گوشت کھانے اور حرام کاری کر رہے ہیں. تو بھائیے، اگر اسی دور کو، یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کو دور کو جس میں یسوع گھوم رہا ہے، اس دور کو اپنے اس دور میں دیکھیں تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ شیطان جو ہے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس میں اس ابلیس کا جو اس نے چراغ رکھ، ایسی چیز ہے جو چراغ رکھ دیا ہے حرام کاری اور قربانی کا گوشت کھانے کے لیے، وہ ہم میں شامل ہے. اور جبکہ یسوع بھی اپنی روح کے ذریعے ہم میں گھوم رہا ہے. تو اس طرح ان سے بھی جو شکایت تھی وہ ہم سے شکایت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ، مجھے تم سے کوئی شکایت ہے. وہ کیا ہے؟ کہ تیری بھی محنت اور مشقت اس قابل نہیں کہ انہیں تبدیل کر سکے، تو توبہ کر، کیونکہ میں دوسری مرتبہ جب آؤں گا تو اپنے منہ کی تلوار سے ان سے لڑوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ موجود ہے، وہاں پہ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود تھا. اب دوسری آمد اس وقت کیا ہوئی جو ہمارے لیے پہلی آمد ہوئی. ان کے لیے دوسری آمد کون سی ہوئی؟ کیونکہ وہ اس وقت خدا باپ ان میں گھومتا تھا بادلوں کے ذریعے، پہاڑوں میں، جگہ بجگہ، طرح بطرح خدا باپ خود گھومتا تھا روشنی میں، آسمان کے اور تمام جگہوں پر وہ گھومتا تھا. اب ان کے لیے وہ ان کی دوسری آمد کون سی ہے؟ وہ یسوع کا بدن ہے. اور ہمارے لیے پہلی آمد کیا ہوئی؟ ہمارے لیے اس کا پہلا بدن ہوا جو یسوع. اب اگر ہم میں وہ ابھی گھوم رہا ہے تو دوسری آمد میں جب وہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا ہمارے لیے؟ اس وقت جب ان کی پہلی آمد، یہودیوں کے لیے پہلی آمد ہوئی، تو اس کی منہ کی تلوار کیا تھی؟ اس کے منہ کی تلوار وہ کلام تھا جو ہمارے درمیان میں آج موجود ہے. اس کلام کے وسیلے سے اس شیطان کو خدا نے شکست دی. آپ دیکھ لیجئے، بیماروں پہ، اندھوں پہ اور لاچاروں پہ، لنگڑوں پہ، لولوں پہ، ہاتھ کے اپنا جس کا ہاتھ نہیں تھے ان پہ، ان تمام پہ کس کی شکست ہوئی؟ خداوند نے جب کہا اس کے کلام کے، اس کے منہ کی تلوار پہ. اب اسی طرح ہمارے لیے جو دوسری آمد ہے وہ
جب وہ آئیں گے تو اسی کلام کے وسیلے سے وہ ان سے لڑے گا جو اس بالم جو شیطان کی تعلیم اور اس کی گوشت کھانے میں مشہور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایسا کروں تو غالب آ کہ میں تجھے اپنے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا جس پر ایک نام لکھا ہوگا اور جس کے پاس وہ ہوگا اس کے علاوہ اسے کوئی نہ جان سکے گا، کیونکہ وہ جب آئے گا اور نجس کو نجس ہی دیکھے گا اور راست باز کو راست باز دیکھے گا اور گناہ گار کو گناہ گار دیکھے گا، تو اس وقت اس کا انصاف وہاں ہوگا۔ تو اسی طرح بھائیو اور بہنوں، ان کے لیے بھی یہ لکھا گیا تھا اور آج ہمارے لیے بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی دوسری آمد میں ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان یہودیوں اور اسرائیلیوں کے لیے ایک پہلی آمد تھی، اس کا جسم، جیسا کہ بادشاہ نے بھی اقرار کیا کہ یہ بادشاہ کہاں سے آ گیا، مجوسیوں نے بھی اقرار کیا کہ یہ مجوسی یہ کون آ گیا۔ تو اس طرح ان کے لیے وہ پہلا اور ہمارے لیے ان کے لیے وہ دوسرا، ان کے لیے وہ دوسرا اور ہمارے لیے وہ پہلا ہوا۔ دوسرا اس لیے کہ وہ جسمان سے زندہ ہوئے، اور پھر دوسرا اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسا جسم دیکھا کی پیدائش دیکھی جو ان جیسا تھا، اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم تیسری کلیسیا کا بیان۔ کون سی کلیسیا ہم نے دیکھی؟ ہم نے پرگمن تیسری کلیسیا ہی دیکھی۔ اب ہم چوتھی کلیسیا دیکھتے ہیں جو کہ تویترا ہے۔ تویترا کی کلیسیا اور اس کے فرشتے جو ان کا چراغ ہے، جو کہ انہی کی طرح ہمارے درمیان میں بھی بہت سے کلیسیا ہیں، تویترا کی کلیسیا کی طرح ہمارے درمیان میں بہت سی کلیسیا ہیں، اور اسی تویترا کی کلیسیا کے چراغ کی طرح ہمارے درمیان میں بہت سے رہنما، پاسٹر صاحبان، بشپ صاحبان وہ چراغ کا کردار ہمارے درمیان میں ادا کرتے ہیں، کلام کی روشنی ہمیں بتاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کیا لکھا ہے؟ انہیں یاد دہانی کرواتا ہے، جس طرح تویترا کو یاد دہانی کرواتا ہے، آج ہمیں بھی یاد دہانی کرواتا ہے۔ وہ جو خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، تم لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ تویترا کی کلیسیا میں جو ہے اس کے پہلے ہی آیت میں یہ لکھتا ہے۔ تویترا کی کلیسیا آپ دیکھیں، ضرور دیکھیے گا، تویترا کی کلیسیا آپ کو ملے گی دوسرا باب اس کی 18ویں آیت میں۔ تو اس طرح آپ کلیسیوں کی طرح دیکھتے رہیں اور آیتیں خود دیکھتے رہیں، اور آپ کو آیتیں بھی ملتی جائیں گی اور کلیسیاں بھی اس طرح ملتی جائیں گی، اور ہر پہلی کلیسیا کی پہلی آیت کو دوسری کلیسیا کی پہلی آیت کو، تیسری کلیسیا کی پہلی آیت کو، چوتھی کلیسیا کی پہلی آیت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں کلام مقدس میں وہ آیتیں فرق ہیں، 12 آیت ہے، 18 آیت ہے، اور اس طرح آیتیں فرق، آپ ضرور دیکھیے گا۔ وہ کہتا ہے جو گھومتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کون سی شکایت ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس وقت بھی کرتا تھا جبکہ وہ گھومتا تھا، آج بھی وہ کرتا ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہ تیرا صبر اور محبت اور ایمان اور خدمت جو کہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، وہ مانتا ہے، اس وقت بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا، بڑھ گئی ہے، پھر بھی وہ عورت جو ازبائیل ہے تیرے درمیان میں کیوں ہے؟ ان یہودیوں کو، ان اسرائیلیوں کو خداوند نے کہا کہ یہ ازبائیل جو عورت ہے یہ کیوں ہے؟ میں مانتا ہوں یہ مسیح سے آنے کی پہلے کی بات ہے، جب مسیح موجود تھا اور وہ گھومتا تھا،
اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اسماعیل جو ہے، جو شیطان کا ایک چراغ ہے، وہ تیرے میں کیوں گھوم رہا ہے؟ میں مانتا ہوں تو بڑھ گیا ہے، تیری محنت بہت اچھی ہے، تیری محبت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوم رہا ہے۔ اب وہ کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ اس لیے گھوم رہا ہے کہ وہ لوگ اس کی تعلیم جو مکاری ہے، اس کی تعلیم جو بتوں کی قربانی ہے، وہ تعلیم یہودیوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ وہ یہودیوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور وہ ایک نبی کے مطابق، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتی ہے، اپنی تعلیم سے بتوں کی قربانی، حرام کاری کر کے یہودیوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے توبہ کی مہلت دی، مگر وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اسے مہلت دی، کس کی؟ توبہ کی، لیکن وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح آج بھی ہمارے درمیان میں یسوع کے بعد، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور یوحنا کی انجیل میں دیکھ لیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، مجسم ہوا، ہمارے درمیان میں ٹھہرا۔ اب وہ جو روح سے پیدا ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ لہذا اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے کیا تھا، اور آج بھی کیا ہے کہ اسی بالم کی اور اسی نبیہ کی، اور جو نبی کہلاتی ہے اپنے آپ کو، اسماعیل، وہ اپنی حرام کاری سے اور اس سے گمراہ کر رہی ہے مسیحوں کو۔ پہلے تو یہودیوں کو گمراہ کر دیا اس نے، اور اسرائیلیوں کو گمراہ کیا۔ اب وہ کس کو کر رہی ہے؟ اب وہ مسیحوں کو کر رہی ہے اس کے بعد۔ لیکن خدا نے اس وقت بھی اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اور آج بھی توبہ کرنے کی مہلت دی، لیکن وہ نہیں چاہتی۔ اس وقت بھی لوگ نہیں چاہتے تھے، نہ یہودی چاہتے تھے اور نہ اسرائیلی چاہتے تھے ان میں سے کچھ لوگ، اور نہ دوسرے فرعونی چاہتے تھے، نہ فلسطینی چاہتے تھے، نہ ایرانی چاہتے تھے جو فارس کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ تین ہی قومیں تھیں، نہ چاہتے تھے۔ تو خداوند نے کیا کیا ان سے؟ اور اب بھی آج بھی دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے۔ یہودیوں، فلسطینیوں اور فرعونیوں جو مصر کے ہیں اور ایران کے ہیں جو فارس کے لوگ کہلاتے ہیں، اور مسیح کے لوگوں میں آج بھی یہ رہے۔ لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ جبکہ وہ کرنا چاہتے تو ان سے وہ کرے گا کیا؟ دیکھ، میں اسے بستر پر ڈال دوں گا، اور انہیں بھی جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی سے مل جاتے ہیں اور غلطوں میں عادت پڑ جاتے ہیں تو خداوند اس کو اڈلٹری کہتا ہے۔ لہذا ہم خدا کی بخشش میں جب رہتے ہیں، خدا کی بلیسنگز میں رہتے ہیں، تو وہ خدا کی برکتیں کہلاتی ہیں، اور اس سے برکتوں سے کیا نقصان نہیں ہوتا۔ اڈلٹری سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں ان کو، اس اسماعیل کو اور ان کے ساتھ جو اس کے طالب ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو میں بستر پر ڈال دوں گا اور مار دوں گا۔ اسی طرح تب ساری دنیا کو پتا چلے گا کہ گردوں اور دلوں کا جاننے والا میں خدا ہی ہوں۔ یہ تبترا کو لکھا ہے، جو 18 سے 26 آیت تک آپ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن تبترا میں جو لوگ خداوند کے ساتھ رہتے تھے ان کو کیا کہتا ہے؟ اسی طرح آج بھی جو خدا باپ کے ساتھ اور جو یسوع کے ساتھ لگے رہتے ان کو کیا کہتا ہے؟ تو اس طرح ہم آج کا جو یہ سبق ہے وہ ختم کریں گے، اور پھر ہم آئندہ کبھی 5ویں کلیسیا، 6ٹھی کلیسیا اور 7ویں کلیسیا کے بارے میں دیکھیں گے، کیونکہ وقت زیادہ ہے۔ لیکن تبترا جو کہ اگر آپ دیکھیں گے وہ ہے 24ویں آیت میں، دوسرا باپ اس کی 24ویں آیت میں آگے لکھیں، لیکن تبترا
اس کو اس وقت کہہ رہے ہیں اور ہمیں آج کہہ رہے ہیں جو مسیح کے لوگ ہیں کہ کلیسیا کو جو اپنی انہی لوگوں میں ہے، مگر نہ تو اس کی تعلیم اور نہ شیطان کی گہری باتوں کو جانتے ہیں۔ شیطان کی گہری باتیں تو بیان کرنے میں ان کا بڑا آگے ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں جو شیطان کے لوگ ہیں ان میں بھی ایسی گہری گہری باتیں آتی ہیں کہ جو کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور آگے بیان کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ناواقف لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی باتوں کو نہیں جانتے اور شیطان کی باتوں کو نہیں جانتے۔ جب شیطان ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنی گہری باتیں بتاتا ہے تو وہ ناواقف لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ مگر نہ تو اس کی تعلیم اور نہ شیطان کی گہری باتوں کو جانتے ہیں، ان سے ناواقف لوگوں پر میں اب زیادہ بوجھ نہ ڈالوں گا۔ تو اس لیے ہمیں جلد از جلد خداوند کے کلام کو پھیلانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پھیلائیں گے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں پھیلائیں گے تو خدا نہیں کرے گا۔ خدا کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے کرے گا، میرے ذریعے نہیں، آپ کے ذریعے، آپ کے ذریعے نہیں، کسی اور کے ذریعے، اس اور کے ذریعے نہیں، غیر مسیحوں کے ذریعے ان کو شامل کرے گا۔ جس طرح یہودیوں میں ہم شامل کیے گئے ہیں مسیحی، اور مسیحوں میں جو دوسرے لوگ ہیں جو مسیح نہیں جانتے ان کو خداوند شامل کرے گا اور ان پہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے، پھر لکھا ہے میرے آنے تک اسے تھامے رکھ۔ پھر مسیحیوں کے لیے اور جو خداوند کے لوگ ہیں ان کے لیے کہتا ہے کہ اسے تھامے رکھ، اور اب جو ان پر غالب آئے گا اسے میں قوموں پر اختیار دوں گا۔ اس پر جو غالب آئے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس وقت اس نے کہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یسوع ہمارے مطابق وہ پہلا جسم لیا، یہودیوں اور اسرائیلیوں کے مطابق وہ دوسرا ایک جسم ہے جسے وہ نبی اور ایک راست باز آدمی مانتے ہیں، لیکن وہ دوسرا قسم کا ہے کیونکہ وہ روح سے پیدا ہوا ہے، ان کے لیے وہ دوسرا ہے، ہمارے لیے وہ پہلا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جو البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک سنبھالے رہے، اب جو اس پر غالب آئے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یسوع آئے تو انہوں نے اپنے 12 شاگردوں کو وہ اختیار دیا کہ دو دو ہو کر جاؤ اور میرے نام کی بڑائی کرو اور خدا کی بادشاہی بتاؤ۔ تو اس اختیار کے وسیلے سے انہوں نے وہی کام کیے کہ شیطان کو شکست دی۔ جب یسوع نے شیطان کو شکست دی، اندھوں کو اچھا کیا، مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو، اسی طرح اس کے شاگردوں نے ہی وہ اختیار پایا اور اس اختیار کے ذریعے انہوں نے کیا۔ اس طرح خدا کی پہلی آمد سے پہلے کی باتیں جو کہ اس نے دنیا میں آنے کے بعد اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، جو یسوع نے وہ اختیار جسم میں اپنے باپ کے ذریعے پایا تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے، اگر 24 آیت سے 29 آیت تک پڑھیں تو یہ سارا کچھ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، پڑھنے سے آپ کو اگر نہیں پتہ چلتا تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ لکھا ہے جو اختیار میں نے اس جسم میں باپ سے پایا تھا، جو کہ صبح کا ستارہ ہے، وہ انہیں دے گا، جس طرح شاگردوں کو ملا صبح کا ستارہ، مجوسیوں کو ملا، بادشاہوں کو ملا، اور انہوں نے یقین کیا اس صبح کے ستارے سے کیا ہوا، وہ اسے دے گا جو شیطان کی حرام کاری اور اس کی تعلیم سے ناواقف ہے اور اس کی تعلیم کو نہیں جانتے، وہ خود انہیں دے گا صبح کا ستارہ۔ ہمارے پاس یسوع جو ہے اور ہم قبول کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں کہ وہی صبح کا ستارہ ہے اور وہی ہمیں بخشے گا۔ تو یہ باتیں تھیں ہمارے درمیان میں خداوند کی تمجید اور خداوند کی۔ تو اس سے آپ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم مکاشفہ سمجھنا مشکل ہے، مکاشفہ سمجھنا مشکل نہیں، صرف اتنا ہے کہ خداوند سے دل لگانا اور خداوند کی باتوں کو سمجھ کے ساتھ، غور کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اس کو اپنانا اور اس کو عمل میں لانا،
اور اس کو دیکھنا، پڑھ کے چھوڑ نہیں دینا۔ تعلیم کو تعلیم ہی سمجھنا، تعلیم ہوتی ہے سیکھنے کے لیے، اور جب تعلیم سے سیکھنے کے بعد عالم بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، تو پھر سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسا عالم بننا ہے جو مسیح ہمیں اپنی تعلیم کے لیے عالم بناتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اس دوران خداوند کی تعریف میں ہم سب یہی نعرہ لگائیں گے کہ جے ہو مسیح کی، ہر شے ہو مسیح کی، آمین۔